قضات اور اس کا 19واں باب جو 30 آیات پر مشتمل ہے۔ اور ان دنوں میں جب اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو لاوی تھا اور افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے پر رہتا تھا، بیت لحم یہودا سے ایک حرم اپنے لیے کر لی۔ اس کی حرم نے اس سے بے وفائی کی اور اس کے پاس سے بیت لحم یہودا میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور 4 مہینے وہیں رہی۔ اور اس کا شوہر اٹھ کر اور ایک نوکر اور 2 گدھے ساتھ لے کر اس کے پیچھے روانہ ہوا کہ اسے منا پھسلا کر واپس لے آئے۔ سو وہ اسے اپنے باپ کے گھر میں لے گئی، اور اس جوان عورت کا باپ اسے دیکھ کر اس کی ملاقات سے خوش ہوا، اور اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اسے روک لیا، اور وہ اس کے ساتھ 3 دن تک رہا، اور انہوں نے کھایا پیا اور وہاں ٹکے رہے۔ چوتھے روز جب وہ صبح سویرے اٹھے اور وہ چلنے کو کھڑا ہوا، تو اس جوان عورت کے باپ نے اپنے داماد سے کہا، ایک ٹکڑا روٹی کھا کر تازہ دم ہو جا، اس کے بعد تم اپنی راہ لینا۔ سو وہ دونوں بیٹھ گئے اور مل کر کھایا پیا۔ پھر اس جوان عورت کے باپ نے اس شخص سے کہا کہ رات بھر اور ٹکنے کو راضی ہو جا اور اپنے دل کو خوش کر۔ پر وہ مرد چلنے کو کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا خسر اس سے بجد ہوا۔ سو پھر اس نے وہیں رات کاٹی، اور 5ویں روز وہ صبح سویرے اٹھا تاکہ روانہ ہو، اور اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا، ذرا خاطر جمع رکھ اور دن ڈھلنے تک ٹھہرے رہو۔ سو دونوں نے روٹی کھائی، اور جب وہ شخص اور اس کی حرم اور اس کا نوکر چلنے کو کھڑے ہوئے، تو اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا، دیکھ اب تو دن ڈھلا اور شام ہو چلی، سو میں تم سے منت کرتا ہوں کہ تم رات بھر ٹھہر جاؤ۔ دیکھ دن تو خاتمے پر ہے، سو یہیں ٹک جا، تیرا دل خوش ہو، اور کل صبح ہی صبح تم اپنی راہ لگنا تاکہ تو اپنے گھر کو جائے۔ پر وہ شخص اس رات رہنے پر راضی نہ ہوا، بلکہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یبوس کے سامنے پہنچا۔ یروشلیم یہی ہے۔ اور 2 گدھے زین کسے ہوئے اس کے ساتھ تھے، اور اس کی حرم بھی ساتھ تھی۔ جب وہ یبوس کے برابر پہنچے تو دن بہت ڈھل گیا تھا، اور نوکر نے اپنے آقا سے کہا، ہم یبوسیوں کے اس شہر میں مڑ جائیں اور یہیں ٹکیں۔ اس کے آقا نے اس سے کہا، ہم کسی اجنبی کے شہر میں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں داخل نہ ہوں گے، بلکہ ہم جبہ کو جائیں گے۔ پھر اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ ہم ان جگہوں میں سے کسی میں چلے جائیں اور جبہ یا راما میں رات کاٹیں۔ سو وہ آگے بڑھے اور راستہ چلتے ہی رہے، اور بنیامین کے جبہ کے نزدیک پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا۔ سو وہ ادھر کو مڑے تاکہ جبہ میں داخل ہو کر وہیں ٹکیں، اور وہ داخل ہو کر شہر کے چوک میں بیٹھ گیا، کیونکہ وہاں کوئی آدمی ان کو ٹکانے کو اپنے گھر نہ لے گیا۔ اور شام کو ایک پیر مرد اپنا کام کر کے وہاں آیا۔ یہ آدمی افرائیم کے کوہستانی ملک کا تھا اور جبہ میں آ بسا تھا، پر اس مقام کے باشندے بنیامینی تھے۔ اس نے جو آنکھیں اٹھائیں تو اس مسافر کو اس شہر کے چوک میں دیکھا۔ تب اس پیر مرد نے کہا، تو کدھر جاتا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہم یہودا کے بیت لحم سے افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے کو جاتے ہیں، میں وہیں کا ہوں، اور یہودا کے بیت لحم کو گیا ہوا تھا، اور اب خداوند کے گھر کو جاتا ہوں۔ یہاں کوئی مجھے اپنے گھر میں نہیں اتارتا، حالانکہ ہمارے ساتھ ہمارے گدھوں کے لیے بھوسا اور چارہ ہے، اور میرے اور تیری لونڈی کے واسطے اور اس جوان کے لیے جو تیرے بندوں کے ساتھ ہے روٹی اور میں بھی ہے، اور کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس پیر مرد نے کہا، تیری سلامتی ہو، تیری سب ضرورتیں بہر صورت میرے ذمہ ہوں، لیکن اس چوک میں ہرگز نہ ٹک۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کے گدھوں کو چارہ دیا، اور وہ اپنے پاؤں دھو کر کھانے پینے لگے۔ اور جب وہ اپنے دلوں کو خوش کر رہے تھے تو اس شہر کے لوگوں میں سے بعض خبیثوں نے اس گھر کو گھیر لیا اور دروازہ پیٹنے لگے، اور صاحب خانہ یعنی پیر مرد سے کہا، اس شخص کو جو تیرے گھر میں آیا ہے باہر لے آ تاکہ ہم اس کے ساتھ صحبت کریں۔ وہ آدمی جو صاحب خانہ تھا باہر ان کے پاس جا کر ان سے کہنے لگا، نہیں میرے بھائیوں، ایسی شرارت نہ کرو، چونکہ یہ شخص میرے گھر میں آیا ہے، اس لیے یہ حماقت نہ کرو۔ دیکھو میری کنواری بیٹی اور اس شخص کی حرم یہاں ہیں، میں ابھی ان کو باہر لائے دیتا ہوں، تم ان کی حرمت لو
اور جو کچھ تم کو بھلا دکھائی دے ان سے کرو، پر اس شخص سے ایسا مکروہ کام نہ کرو۔ پر وہ لوگ اس کی سنتے ہی نہ تھے۔ پس وہ مرد اپنی حرم کو پکڑ کر ان کے پاس باہر لے آیا۔ انہوں نے اس سے صحبت کی اور ساری رات صبح تک اس کے ساتھ بدذاتی کرتے رہے، اور جب دن نکلنے لگا تو اس کو چھوڑ دیا۔ وہ عورت پو پھٹتے ہوئے آئی اور اس مرد کے گھر کے دروازے پر جہاں اس کا خاوند تھا گری، اور روشنی ہونے تک پڑی رہی، اور اس کا خاوند صبح کو اٹھا اور گھر کے دروازے کھولے اور باہر نکلا کہ روانہ ہو، اور دیکھو وہ عورت جو اس کی حرم تھی گھر کے دروازے پر اپنے ہاتھ آستانے پر پھیلائے ہوئے پڑی تھی۔ اس نے اس سے کہا، اٹھ ہم چلیں، پر کسی نے جواب نہ دیا۔ تب اس شخص نے اسے اپنے گدھے پر لاد لیا، اور وہ مرد اٹھا اور اپنے مکان کو چلا گیا۔ اور اس نے گھر پہنچ کر چھری لی اور اپنی حرم کو لے کر اس کے اعضاء کاٹے اور اس کے 12 ٹکڑے کر کے اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیے۔ اور جتنوں نے یہ دیکھا وہ کہنے لگے کہ جب سے بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل آئے اس دن سے آج تک ایسا فعل نہ کبھی ہوا اور نہ دیکھنے میں آیا۔ سو اس پر غور کرو اور صلاح کر کے بتاؤ۔